فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج بلوچستان میں ترقی مخالف اور عوام مخالف ایجنڈا پھیلا رہے ہیں، تشدد کو ہوا دے کر شرانگیزی پھیلا رہے ہیں، دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے صوبے کو دہشت گردی کے ناسور سے نجات دلائی جائے گی۔ فیلڈ مارشل نے واضح طور پر کہا، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور شہریوں کی زندگی کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ جی ایچ کیو میں نیشنل ورک شاپ میں شریک بلوچستان کے شرکا سے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا، بلوچستان پاکستان کا فخر ہے، صوبے کے عوام باہمت اور محب وطن ہیں، پائیدار ترقی کے لیے نوجوانوں کا فعال کردار نہایت اہم ہے تاکہ ذاتی یا سیاسی مفادات کے ایجنڈوں کو مسترد کر کے صوبے میں طویل مدتی خوشحالی یقینی بنائی جا سکے۔ افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے کالعدم ٹی ٹی پی سے نہیں، اپنے بچوں کے قاتلوں سے نہ کوئی بات چیت کی ہے نہ کریں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا۔ کہا، بانی پی ٹی آئی بچوں کے قاتلوں یعنی تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں حملوں میں ٹی ٹی پی کے افغانستان سے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں۔ پاک افغان جنگ بندی کے بعد تجارتی گزرگاہ جلد کھولے جانے کا امکان، چمن میں باب دوستی 10ویں روز بھی ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند رہا۔ افغانستان میں پھنسے ٹرک واپس لوٹنے لگے، آج سے افغان باشندوں کو افغانستان منتقل کرنے آنے والی گاڑیوں کو واپسی کی اجازت ہوگی۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ بارڈر کی بندش سے 5000 سے زائد پاکستانی افغانستان میں پھنسے ہیں۔ تورخم میں بھی تجارتی گزرگاہ کھولنے کی تیاریاں مکمل، گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینر نصب کیے جا چکے، تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے کارگو گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں انگور اڈہ، شمالی وزیرستان میں غلام خان اور ضلع کرم میں خرلاچی سرحد بھی 10 روز سے بند ہے۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دورہ حالیہ پاک افغان کشیدگی سے قبل طے شدہ تھا۔ وفد کی افغان طالبان حکام سے ملاقاتیں طے شدہ نہیں تھیں۔ دورے کا حالیہ پاک افغان جھڑپوں، تناؤ، عبوری جنگ بندی یا مذاکرات سے تعلق نہیں۔ وفد کا زیادہ کام کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ہے۔ وفد پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات کا جائزہ لے گا۔ وفاقی حکومت کا مساجد اور مدارس کے امور میں دخل اندازی نہ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء اہل سنت کو یقین دہانی کرا دی۔ حکومت اور علماء کرام میں رابطے کے لیے فوکل پرسن تعینات۔ کراچی میں ہوئی ملاقات میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے بھی شرکت کی۔ محسن نقوی نے علماء کرام کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ طے پایا، حکومتی رہنما اور علماء کرام کی تفصیلی نشست جلد اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیا جانے والا یہ تاثر غلط ہے کہ وفاقی حکومت کسی مخصوص فرقے کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان سے ملاقات کا بتاتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، مذہبی طبقے کی سپورٹ جاری رکھیں گے، لیکن کسی بھی جتھے کو مسلح سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ضروری ہے کہ سب مل کر ملک کو بھنور سے نکالیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے کہا، پرتشدد جتھے کو چندے سے مدد دینے والوں سے متعلق اگلے چند دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی کی مالی مدد کرنے والے 3600 افراد کی نشاندہی کر لی۔ دہشت گردی کے پرچے کٹیں گے۔ سعد رضوی کے نام پر 95 بینک اکاؤنٹس، مسروقہ اور غیر مسروقہ جائیداد سیل کر دی گئی۔ ٹی ایل پی کی 130 مساجد حکومتی تحویل میں لے لی گئیں۔ 200 سے زائد مدارس کی جیو ٹیگنگ کر لی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے کہا، سعد رضوی اور ان کے بھائی کو ٹریس کر رہے ہیں، دونوں جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ خبر کا استعمال کر کے چندہ اکٹھے کرنے اور اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ والدین بچوں کو ٹی ایل پی کی سرگرمیوں سے بچائیں، ورنہ ان پر دہشت گردی کے مقدمے ہوں گے۔ جو بچہ ایسی سرگرمی میں ملوث ہوگا، اسے کہیں داخلہ ملے گا نہ ویزا، نہ ہی ملک میں کوئی سہولت ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل سیمی کنڈکٹر پروگرام کا باضابطہ اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ایف بی آر مکمل ڈیجیٹائز ہو چکا، کیش لیس معیشت پر تیزی سے کام جاری ہے، 20 ارب روپے ضرورت مندوں کے لیے مختص کیے گئے۔ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی وجود میں آ چکی ہے۔ آج سیمی کنڈکٹر کا پروگرام لانچ کیا، جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں سیمی کنڈکٹر کے حوالے سے بیانیے کی جنگ جاری ہے۔
سیمی کنڈکٹر اور AI پر عبور حاصل کرنے والے قومیں ہی دنیا کے مستقبل پر حکمرانی کریں گی۔ وفاقی وزیر برائے IT شزا فاطمہ نے کہا 7200 لوگوں کو تربیت دی جائے گی۔ سیمی کنڈکٹر پروگرام ٹیکنالوجی منصوبہ نہیں بلکہ خود انحصاری اور معاشی خود مختاری کی بنیاد ہے۔ حکومت سندھ نے کچے کے ڈاکوؤں کے لیے سرنڈر پالیسی جاری کر دی۔ نئی پالیسی کے تحت کچے کے 50 ڈاکوؤں کے سرنڈر کے لیے تیار ہونے کا بھی دعویٰ۔ ہتھیار ڈالنے کی تقریب آج شکارپور میں ہوگی۔ اسلحہ ڈالنے والے ڈاکوؤں کو فنی تربیت اور روزگار دیا جائے گا۔ اہل خانہ کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق سرنڈر پالیسی کا اطلاق سندھ اور لاڑکانہ ڈویژن کے کچے کے علاقوں میں ہوگا۔ سزا سے استثناء نہیں ملے گا، مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کو بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر کیس کی سماعت کی تھی۔ حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کیا تھا۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے منگل کو اجلاس کے بعد حلقہ بندیوں کا شیڈول واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب اسمبلی میں نئے بلدیاتی قانون کی منظوری کے بعد پرانے قانون کے تحت حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ کا ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کو خط۔ ایک بار پھر ٹرافی مانگ لی۔ ACC کے صدر کا پھر وہی جواب، ٹرافی ACC کے دفتر آ کر لے جائیں۔ ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی کہ بھارتی ٹیم کے ایک ممبر کو ساتھ لائیں۔ دبئی میں تقریب منعقد کر کے ٹرافی ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ ایشیا کپ فائنل جیتنے کے بعد بھارتی ٹیم نے ٹرافی ACC کے صدر سے نہ لینے کا ڈرامہ کیا۔ 1 گھنٹہ انتظار کے بعد ٹرافی ACC کے دفتر بھجوا دی گئی تھی۔ ACC کی جانب سے ایشیا کپ کی ٹرافی بھارت کو حوالے کرنے کی تقریب 10 نومبر کو منعقد کرنے کی تجویز۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ ٹرافی لینے کے لیے ACC کی شرط ماننے کو تیار نہیں۔ وہ اس معاملے کو اگلے ماہ ICC میٹنگ میں اٹھائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوتن کی ہنگری میں طے ملاقات منسوخ۔ امریکہ اور روس کے مذاکرات کاروں کے درمیان فون کالز کے درمیان تلخیوں نے معاملہ خراب کر دیا۔ دونوں صدور کی ملاقات کا اعلان پچھلے ہفتے کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے 2 ہفتوں میں چین کے صدر کے ساتھ بہت سی چیزوں پر بات چیت کریں گے۔ ہم اس بات چیت میں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ 8 جنگیں رکی جن میں پاکستان اور بھارت کی جنگ شامل ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستان اسکواڈز کے لیے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل۔ اعلان جلد متوقع۔ T20 اسکواڈ میں 2 سے 3 تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ نسیم شاہ اور عرفان خان نیازی کی ٹیم میں شمولیت کا امکان۔ بابر اعظم کا نام بھی زیر غور، شمولیت کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ شاہین آفریدی کو T20 سیریز میں آرام دیے جانے کی تجویز۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز 28 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI ملاقات نہ ہونے کی صورت میں مختصر کابینہ بنائی جائے گی۔ صوبے کو کابینہ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کابینہ میں توسیع کے لیے بعد میں بانی سے اجازت لی جائے گی۔ ایک سوال پر بیرسٹر گوہر نے کہا انہیں نہیں معلوم KP حکومت کو کتنی گاڑیاں دی گئی تھیں۔ جو گاڑیاں دی گئی وہ UN کے استعمال میں تھیں۔ KP کو بہترین گاڑیاں فراہم کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، دنستہ لگایا گیا ہے، کم عقل اور بچگانہ سوچ والا بندہ لگایا جائے جس کو قومی مفاد اور اپنی ذمہ داری جو اس نے حلف اٹھایا ہے اس کی بجائے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اپنے بانی کو خوش کرنے کے لیے بیانات اور اس طرح کے ڈرامے کرے۔ وزیر اعلیٰ بدلنے سے یہ جنگ نہیں رکے گی، سوچ بدلنی پڑے گی آپ کو۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔ ضرورت وزیر اعلیٰ نہیں سوچ بدلنے کی ہے۔ خیبر پختونخوا نے خود تو بلٹ پروف گاڑیاں خریدی نہیں، وفاق نے دی تو کہتے ہیں پرانی ہے۔ سہیل آفریدی کو بزدار نمبر 2 قرار دے کر کہا
خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ کی سوچ بچکانہ ہے، وہ بانی کو خوش کرنے کے لیے ڈرامے کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ نیشنل ایکشن پروگرام ہے، چاہے کتنے وزیر اعلیٰ بدل دیں نیشنل ایکشن پروگرام جاری رہے گا۔ وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا پولیس کو دی گئی تینوں بلٹ پروف گاڑیاں بین الاقوامی ادارے کے زیر استعمال رہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ بین الاقوامی معیار کی ہے۔ گاڑیاں 15 سال پرانی ہیں، تاہم ان کی بنیادی افادیت برقرار ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے گاڑیاں واپس کرنے کی رپورٹ مانگ لی۔ کہا اگر گاڑیاں ٹھیک تھیں تو حکومت کو رکھنی چاہیے تھیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چند روز قبل خیبر پختونخوا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں دی تھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گاڑیوں کو پرانا اور ناقص قرار دیا تھا۔ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مقرر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اسد قیصر اور ملک عامر ڈوگر نے درخواست اسپیکر آفس میں جمع کرا دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن ممبران کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ درخواست پر 74 اراکین قومی اسمبلی کے دستخط ہیں۔ علی افضل شاہی، صاحبزادہ محبوب سلطان اور عمر فاروق کے بیرون ملک ہونے کے باعث درخواست پر ان کے دستخط نہیں۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر نے کہا مسلم لیگ نون کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، کسی غیر فطری حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی۔ نون لیگ اب اپوزیشن میں بیٹھے گی، جو بھی پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا اس کو پارٹی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزاد کشمیر میں مضبوط حکومت صرف عام انتخابات سے قائم ہو سکتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے ججز کے ضابطہ اخلاق سے متعلق ترمیم عالمی اقدار کے خلاف اور خطرناک ہیں۔ یہ مخصوص ججز کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ججز ضابطہ اخلاق میں ترمیم سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا سپریم جوڈیشل کونسل کے نام خط۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس سرفراز ڈوگر پر اعتراض کرتے ہوئے کہا مجوزہ ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو کمزور، شفافیت کو محدود اور اختیارات کو ایک شخص تک محدود کیا جا رہا ہے۔ ترمیم اس لیے بھی خطرناک ہیں کہ ان کا دائرہ اختیار مبہم ہے۔ پاکستان میں رواں مالی سال معاشی ترقی 3.6% رہنے کا امکان۔ علاقائی کشیدگی بھی خطے کی معاشی ترقی کو متاثر کر سکتی ہے۔ پاکستان میں سال 2025-26 میں مہنگائی دوبارہ بڑھنے کا امکان۔ بجلی پر سبسڈی کے خاتمے، ٹیرف کے معمول پر آنے سے دباؤ بڑھے گا۔ IMF کی اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 کی تیسری سہ ماہی میں سیلاب کے معیشت پر منفی اثرات کا خدشہ ہے۔ پاکستان میں سیلاب کے ان منفی اثرات کی شدت تاحال غیر یقینی ہے۔ IMF نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے تسلسل اور مالی بہتری کا اعتراف کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2024-25 میں پاکستان میں ترسیلات زر کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آئی۔ اوگرا کا کہنا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں۔ کچھ روز پہلے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی کلیئرنس میں دیر ہوئی تھی۔ اب پیٹرولیم مصنوعات سپلائی کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ منگل کو بھی 2 کمپنیز کے پیٹرول اور ڈیزل کے 2 جہاز کلیئر ہوئے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے مالی سال 2024 سے 2030 کے ملٹی ایئر ٹیرف کی نظرثانی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ نیپرا نے اوسط ٹیرف 39.97 روپے فی یونٹ سے گھٹا کر 32.37 روپے فی یونٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رائٹ آف کلیم سے متعلق نیپرا نے اپنا سابقہ فیصلہ برقرار رکھا۔ دیگر معاملات میں نیپرا کی جانب سے نمایاں تبدیلیاں کمپنی کے لیے غیر پائیدار ہیں۔ کے الیکٹرک نیپرا کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے۔ کمپنی تمام قانونی راستے اختیار کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اسلام آباد، راولپنڈی، مری، پشاور، سوات، دیربالا اور باجوڑ سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ آزاد کشمیر کے علاقوں سماہنی اور بھمبر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 اور مرکز کوہ ہندوکش ریجن تھا۔ پیر کو بلوچستان کے ضلع بارکھان میں زلزلے سے کئی مکانات کو مکمل نقصان ہوا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نقصانات کا سروے جاری۔ پیر کو بارکھان کے مختلف علاقوں میں 5 شدت کا زلزلہ ریکارڈ ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ انہوں نے تجارت اور ٹیرف کا استعمال کر کے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے۔ ایٹمی ممالک کی جنگ جوہری المیہ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ دونوں ممالک کو کہا جنگ کی صورت میں تجارت بند کر دیں گے۔ دونوں ممالک نے 24 گھنٹوں بعد کال کر کے جنگ روکنے کا بتایا۔
غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں دیوالی پر پٹاخوں اور آتش بازی کے باعث شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس دنیا میں سب سے زیادہ مضر صحت ہو گیا۔ منگل کو نئی دلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 442 ریکارڈ کیا گیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ مضر صحت تھا۔ انڈین سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے یہ کہہ کر پٹاخوں پر پابندی اٹھا لی تھی کہ صرف اتوار اور پیر کو 3 گھنٹے کے لیے گرین پٹاخے چلائے جا سکتے ہیں۔ رائٹرز نے لکھا ہے کہ پٹاخے چلانے کے لیے 3 گھنٹے کی پابندی پر عمل نہیں کیا گیا۔ یہ گرین فائر کریکر روایتی پٹاخوں سے 30% کم دھواں خارج کرتے ہیں۔ بھارت میں پیر کی رات دیوالی منائی گئی، لوگوں کی بڑی تعداد نے دیے جلائے، پٹاخے چلائے اور خوشیاں منائیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے دیوالی کے بعد کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں بہت سے لوگ دیے کی کٹوریوں میں بچا کچا تیل اپنے برتنوں میں جمع کر رہے ہیں۔ اکھلیش یادو نے لکھا کہ روشنی کے بعد چھا جانے والی تاریکی ہے، یہ اندھیرے کا وہ نظارہ ہے جو سچ ہے۔ حماس کا آج رات مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی جیلوں میں قید مزید 15 فلسطینیوں کی میتیں بھی فلسطینی حکام کے حوالے۔ اسرائیل نے کئی دنوں سے بند رفح بارڈر آج بھی نہیں کھولا۔ بارڈر سے غزہ کے لیے کئی ٹن امداد کی فراہمی اور لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو سکی۔ فرانسیسی صدر میکروں کا غزہ میں امداد کے لیے تمام راستوں کو فوری ضرورت کے تحت کھولنے کا مطالبہ۔ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکہ کے نائب صدر JD وینس اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر قطر کی مذمت۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 13 فلسطینیوں کی لاشیں اور 8 زخمیوں کو اسپتال میں لایا گیا۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے غزہ پلان پر توقع سے بہتر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں کمانڈ سینٹر سے غزہ سیز فائر کی نگرانی جاری ہے۔ جنگ بندی برقرار رہنے کی بھرپور امید ہے۔ اگر حماس تعاون نہیں کرتی تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ امریکی فوجی غزہ میں نہیں جائیں گے۔ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے کہا غزہ سے یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسرائیل اور حماس امن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ غزہ کی انسانی امداد پر اسرائیل اور اقوام متحدہ کے درمیان مضبوط ہم آہنگی ہے۔ حماس کے کنٹرول والے علاقوں میں تعمیر نو کا کوئی فنڈ نہیں جائے گا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں تعمیر نو زیر غور ہے۔ سابق فرانسیسی صدر نکولس سرکوزی عدالت سے سزا ہونے کے بعد جیل پہنچ گئے۔ سابق فرانسیسی صدر کو اپنی انتخابی مہم کے لیے لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی سے غیر قانونی مالی معاونت کے الزام میں 5 سال کی سزا دی گئی تھی۔ نکولس سرکوزی نے کہا آج سابق صدر کو نہیں بلکہ ایک بے قصور آدمی کو جیل بھیجا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان کا لوور آرڈر رنز بنانے میں ناکام۔ پنڈی ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 5 وکٹیں صرف 17 رنز کے اضافے سے گر گئیں۔ پوری ٹیم 333 رنز بنا کر آؤٹ۔ شان مسعود 87، سعود شکیل 66 اور عبداللہ شفیق 57 رنز کے ساتھ نمایاں۔ کشف مہاراج نے 7 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں اسٹبس اور ٹونی کی 50s۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 4 وکٹ پر 185 رنز بنا لیے۔ زورزی 55 رنز بنا کر آؤٹ۔ اسٹبس 68 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔ پہلا ٹیسٹ کھیلنے والے آصف آفریدی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین آفریدی اور ساجد خان کا ایک ایک شکار۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 140 رن سے ہرا دیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں جنوبی افریقہ نے مقررہ 40 اوورز میں 9 وکٹ پر 312 رنز بنائے۔ لورا نے 90 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ سعدیہ اقبال اور نشرا سندھو کی 3 وکٹیں۔ ڈکورتھ لوئس میٹر کے تحت پاکستان کو 20 اوورز میں 234 رنز کا ہدف ملا۔ ٹیم 7 وکٹ پر صرف 83 رنز بنا سکی۔ ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ میگا ایونٹ کے دلچسپ مقابلے جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔ اور اب ہے کامران کی باری۔ کیا بتائے گا وہ اپنی بیوی کرن کو؟ کیسے اسے مطمئن کرے گا کہ کیوں سحر گھر پر آئی اور کیوں اس نے کامران پر ریپ کا الزام لگایا؟ کیا کرن کامران کی بات مان لے گی؟ کیا اس نے ماضی میں بھی کامران کو اس کی حرکتوں پر معاف کیا تھا جس سے اسے شے ملتی رہی؟ عدالتی دلائل کی جنگ کس نہج تک جائے گی؟ نئی قسط میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں کیس نمبر 9 نئے زاویے اور نئے رخ کے ساتھ
जज्बात, एहसासात, एतराज़ात, वाक़यात और निकात से जुड़ी कहानी। केस नंबर 9 की नई किस्त बुध की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। केस नंबर 9 को लिखा है जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा ने और हिदायत दी हैं सैयद वजाहत हुसैन ने। जियो एंटरटेनमेंट और सेवंथ स्काई के लिए प्रोडक्शन की है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। फैसल कुरैशी, सबा कमर, आमना शेख, नूरुल हसन और दीगर ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं।